الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، آپ سے یہ سوال ہے کہ میں حیدرآباد کے کالج فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہوں، کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں اور سر لیکچر وغیرہ دیتے ہیں، وہاں پہ کچھ اسلامک تھنگس ہوتی ہیں تو ٹیچر کچھ لکھ لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ صرف سواد لکھ لیتے ہیں، یعنی صرف شارٹ فارم میں لکھتے ہیں، سواد لکھ لیتے ہیں، اور کئی اسٹوڈنٹ بھی یہ لکھتے ہیں۔ تو ہم ٹیچر کو منع کیسے کریں؟ یا صرف سواد ہی لکھ سکتے ہیں شارٹ فارم میں، کیونکہ ٹائم کبھی کبھی کم بھی ہوتا ہے، سواد لکھ لیتے ہیں، فیئر ورک زیادہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی۔ نہیں، یہ صاد لکھنا یا صلعم لکھنا یہ تصغیر کہلاتا ہے، تو درود پاک کی تصغیر یا ناجائز ہے۔ استاد کو کیسے سمجھائیں؟ جی تو باقاعدہ امیر سنت کا رسالہ ہے، اور اس رسالے میں کسی میں درود پاک کی فضیلت کے بعد یہ پورا مضمون لکھا ہوا ہے، تو اس میں یہ مضمون اس کی فوٹو کاپی کرا لو، لفافے میں ڈال دیں، استاد صاحب کو محبت سے دے دیں۔ جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ یہ جملہ کہنا کیسا کہ اللہ عز و جل کے یہاں دیر ہے اندیر نہیں؟ ایسا کوئی حرج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیر ہے بتقاضۂ حکمت، اور اندھیر نہیں ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کوئی بندہ مغرب کی نماز قضا ادا کر رہا ہے اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لیتا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، کیا نماز ہو جائے گی؟ قضا ہو یا ادا، 4 رکعتی فرض ہو یا مغرب کے فرض ہو، جو آخری جو رکعت ہے اس پہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد اگر کوئی سورت پڑھ لی تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ البتہ امام کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ سورت نہ ملائے، ورنہ جو تنہا ہے، جو اکیلا پڑھ رہا ہے، جیسے منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے تو افضل یہی ہے کہ وہ سورت ملا لے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی اسلامی بھائی ہے تو اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے، تو وہ گھر کی ذمہ داری نبھائے یا اسلامی کاموں میں سفر کرے؟ یہ سب گھر کی ذمہ داری والے ہی ہیں۔ کتنے شادی شدہ ہیں، کتنے باپ بن چکے ہیں، دیکھ لیں۔ اگر اس کے جو ماں باپ نہیں ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ دیکھیے، بعض اوقات جو ہے نا وہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم شریعت کے مطابق ہی چلیں گے، جو حکم شریعت کو اس پر عمل کریں گے، مگر اس طرح کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، کہ دیگر جگہوں پہ بھی سفر ہوتا ہی ہے، اور بھی جگہوں پہ جانا ہوتا ہی ہے، اور گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، تو جہاں اور معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ دعوت اسلامی کا دینی کام بھی ہو سکتا ہے۔ حضور، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرا میڈیکل اسٹور ہے، تو کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گولیاں ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب وہ مریضوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، پر بعض لوگ ان گولیوں کو نشے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اب ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ نشے کے لیے لینے آئے ہیں یا اپنی والدین کے لیے لینے آئے ہیں، تو ہمیں وہ دے دینی چاہیے یا نہیں؟ اس میں ویسے عموماً ہوتا یہ ہے کہ نیند والی گولیوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کا نسخہ ہوتا ہے، اس پر دی جاتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ پھر بھی اگر ظن غالب ہے، پتہ ہے کہ یہ بندہ نشہ کرے گا، تو اب اس کو نہیں دے سکتے،
چونکہ اس کا استعمال غلط کرے گا. عرض یہ تھی کہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جیسے یا سنتوں پر اجتماع ہوتے ہیں یا سنتوں پر بیانات ہوتے ہیں نا، بعض اسلام بھائی کے ہاتھ میں تسبیح ہوتے ہیں وہ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نہیں، بیان کے دوران تو تصویر جیب میں رکھ دینی چاہیے، خاموشی سے سننا چاہیے. خاموشی پلس توجہ، کہ خاموشی اور ذہن کہیں اور ہو، حساب کتاب میں لگا ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آج کتنا کمایا، کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کتنا لینا ہے، یہ نہیں. اس توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ مبلغ جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سننا ہے. آپ سے سوال یہ تھا کہ دینی مدارس میں طالب علم داڑھی وغیرہ کٹواتے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتے، ان کو کس طرح سمجھائیں اور ان کو مدارس میں رکھنا کیسا ہے؟ جامعۃ المدینہ میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے وہ داڑھی کٹواتا ہو، البتہ کہ اس کی غلط فہمی ہو تو ایک الگ چیز ہے، یا نائی نے کاٹ دی، البتہ یہ بھی غلط ہے. اور نمازیں نہ پڑھتا ہو تو یہ بعید ہے. اپنے جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے. بعض اگر ہیں تو الشاذ کالمعدوم، البتہ یہ ہے کہ ان کو نکالا تو نہیں جائے گا، دھکا تو نہیں دیا جائے گا، اور قریب کیا جائے گا تاکہ وہ اس علم کی برکت سے جو ہے وہ نمازی بن جائے، قرب حاصل کر کے نمازی بن جائے. ہم جاتے ہیں مدنی قافلے میں یا فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں یا اجتماع میں یا مدنی مشورے ہوتے ہیں تو ہمیں عمل کا جذبہ ملتا ہے، 2-4 دن کیے پھر وہ ہٹ جاتے ہیں. مانا اسی طرح یہ سال بر سال گزارا زندگی گزر رہی ہے، استقامت اخلاص کیسے ملے؟ استقامت ایک الگ چیز ہے اور اخلاص ایک الگ چیز ہے. ریاکاری پہ بھی استقامت ملتی ہے، اخلاص پہ بھی استقامت ملتی ہے. تو ہمیں جو وہ اخلاص پر استقامت چاہیے، نہ کہ ریاکاری پر. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. اس میں دیکھیں یہ تو ہے کہ واقعی کہ جب بندہ نیک مجالس میں جاتا ہے، اجتماعات میں جاتا ہے، بیانات وغیرہ سنتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، تو وقتی طور پہ اس کا ذہن بن جاتا ہے اور وہ بوسٹ کرتا ہے اور پھر وہ عمل کی طرف وہ آتا ہے. اب اس میں یہی ہے کہ استقامت پانے کے لیے وہ مسلسل اجتماعات کا جو ہے نا وہ سلسلہ رکھے، شرکت رکھے، نیک عمل پر عمل کرنا رکھے، جیسے روزانہ جائزہ ہے یہ لیتا رہے، مدنی مذاکرے سنتا رہے، تو انشاءاللہ القریب اس کی برکت سے جو عمل پر استقامت بھی ملے گی اور مزید جذبہ بھی ملے گا. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ لمبی امید سے کیا مراد ہے، اور کیا یہ بھی لمبی امید میں شامل ہے کہ میں فلاں نیک کام جمعہ کو یا پیر شریف کو شروع کروں گا؟ طول عمل کا لغوی معنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا، اور جن چیزوں کا حصول بہت مشکل ہو ان کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنا طول عمل کہلاتا ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں. صدر الفاضل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لمبی امیدیں آخرت کو بلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے رکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے تم پر 2 باتوں کا بہت زیادہ خوف ہے، خواہش کی پیروی کرنا اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا. خواہش کی پیروی تو حق بات سے روکتی ہے اور لمبی لمبی امیدیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیتی ہے. یاد رکھو بے شک اللہ پاک اسے بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے ناپسند کرتا ہے، مگر جب وہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے. سن لو، کچھ لوگ دین والے ہیں اور کچھ دنیا والے، تم دین والے بنو، دنیا والے نہ بنو. یاد رکھو دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، جان لو آخرت قریب آ چکی ہے. خبردار، آج تم عمل کے دن میں ہو، اس میں حساب نہیں، اور ان قریب تم حساب کے دن میں ہوگے جہاں کوئی عمل نہ ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، طول عمل
یعنی لمبی امیدیں نیکی و طاعت کی راہ میں رکاوٹ ہے، نیز ہر فتنے اور شر کا باعث ہے۔ لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک لا علاج مرض ہے جو لوگوں کو اور بہت سے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خیر نیکی کا ذہن بنے نا اسی وقت کر دینا چاہیے، کہ اس میں یہی ہے کہ جیسے بدھ کے دن کوئی کام شروع کیا جائے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچا، تو اس میں یہی ہے کہ نیکی والا کام ہو تو بدھ کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ کر دینا چاہیے شروع۔ یا سیدی، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے، آپ سے التجا یہ ہے کہ چند ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ہم گناہوں سے بھی بچ سکیں، اور بالخصوص گناہوں کی وجہ سے جو ہمارا دل میلا ہوتا جا رہا ہے۔ یا سیدی، ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ والے دلوں کو دھوتے ہیں، تو آپ میرے پیر صاحب کے جانشین ہیں، ایک تو دل پہ نظر فرما دیجئے کہ دل کی گندگی دور ہو جائے، دل صاف ہو جائے، اپنی تئیں جو کوشش کرنی تھی وہ کر چکے، آپ نظر کرم کر دیجئے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ دل کی گندگی کیسے دور ہوگی، گناہوں کی گندگی سے دل کو کیسے دھویا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے قبر کو یاد کیا جائے، موت کو یاد کیا جائے، قبر کی تنہائی اسے یاد کیا جائے، اپنے آپ کو جو نا وہ تصور میں یہ کیا جائے، تصور میں لایا جائے کہ جیسے میں مر گیا ہوں اور اب جو ہے وہ مجھے قبر میں چھوڑ رہے ہیں، تو قبر و آخرت کی یاد کی جائے، تو اس سے بھی جو نا گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ دعا بھی کی جائے۔ دوسرا یہ کہ دل صاف کرنے کے لیے، دل کا زنگ دور کرنے کے لیے، سیاہ دل کا علاج تو یہی ہے کہ وہ ذکر اللہ کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، درود شریف پڑھا جائے، انشاءاللہ الکریم ان کی برکات سے جو ہے وہ دل کی سیاہی دور ہوگی۔ یا سیدی، آپ سے یہ عرض ہے کہ ہم بار بار توبہ کرتے ہیں لیکن استقامت نصیب نہیں ہوتی، تو کچھ مدنی پھول ارشاد فرما لیجیے۔ توبہ کرتے رہنا چاہیے جی مگر توبہ سچے دل سے ہو، جی توبہ کے تقاضے پورے ہوں، جس طرح توبہ کرنے کا حکم ہے اس طرح توبہ کی جائے۔ پھر بھی اگر بات تقاضۂ بشریت جی یعنی بندہ ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، مگر توبہ سچی ہو، اور یہ کہ اس گناہ کو برا جانے اور آئندہ اس گناہ کے کرنے کا ارادہ نہ ہو اور استغفار ہو۔ اور یا سیدی، کوئی وظیفہ جس سے دل کا زنگ اترے، عبادت کا شوق پیدا ہو؟ اس کے لیے یہ کہ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یہ شجرہ طیبہ میں لکھا ہوا ہے، روزانہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ پڑھیے۔ جانشین امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے نام کے حوالے سے کہ سبحان نام رکھنا کیسا؟ سبحان یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی نام ہے۔ سبحان کے معنی ہے ہر عیب سے پاک، تو ایک ہی ذات ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو یہ کہ عبد السبحان یہ رکھا جائے۔ عرض یہ کرنی تھی سر کہ ایک امپلائی کو کیسا ہونا چاہیے، اور مزید یہ کہ جیسے ہمارا جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتا ہے، اس ڈیوٹی ٹائمنگ میں اگر ہمارے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے تو اس ٹائمنگ میں کیا ہم کوئی رسالہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تو آپ کا یہ سوال کہ ایک امپلائی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک رسالہ ہے حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، اس کا مطالعہ فرما لیجئے۔ دوسرا یہ کہ اگر وقت ہے اور کوئی کام نہیں ہے تو کیا اس دوران رسالہ پڑھ سکتے ہیں ڈیوٹی کے دوران؟ اگر وقت ہے اور کوئی کام نہیں ہے اس میں تو پڑھ سکتے ہیں، کام میں حرج نہ ہو، کیونکہ فارغ بیٹھے ہوئے نا اس میں پڑھا جا سکتے ہیں۔ اکھر زون سے یہاں ہم مدنی مذاکرے میں سیکھنے آئے ہیں، یا 3 دن مدنی قافلے میں جاتے ہیں، اس کے بعد گھروں کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں، 2-3 دن اسی ماحول سے وابستہ رہتے ہیں، مستقبل اس میں کیسے رہنا چاہیے، رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے اس میں یہی کہ جب آپ مدنی قافلے سے جب آپ گھر گئے جی تو ایک جمعرات کیونکہ اپنا اجتماع ہوتا ہے، ویکلی اجتماع ہوتا ہے نا، ہفتہ وار اجتماع جمعرات، تو جمعرات اجتماع ہوتا ہے، تو یوں بھی آپ کو صحبت مل گئی اسلامی بھائیوں کی، اچھے لوگوں کی، اور روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان جو بڑوں کا جو مدرسہ ہے تو وہ بھی تقریباً 40 منٹس کا ہوتا ہے، تو یہاں مدنی قافلے سے آئے، اب آپ اس میں مصروف ہو جائیں، تو یوں روزانہ جب صحبت ملے گی، اٹیچ رہیں گے، تو انشاءاللہ الکریم
ये सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा और अमल का जज्बा भी रहेगा। मेरा सवाल ये कि किसी के वालिदैन बच्चों के ज़िंदगी के कारोबार में या उनके ज़ाती मामलात में इंटरफेयर करते हैं, तो इस हवाले से क्या बताते हैं आप, शरीयत में क्या हुक्म है इसका? देखिए, वालिद बड़े हैं, सरबराह हैं, ये जब देखेंगे कि इनका बच्चा जो ना वो गलत कर रहा है या उसको संभालने के लिए कोई इंटरफेयर करते तो उसमें अच्छी बात है, वालिद की जिम्मेदारी है। जी, लेकिन अगर उनका उम्र का तगाज़ा ज़्यादा हो और बच्चों को ये लगे कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब हो सकता है कि उनका दिमाग वाकई काम नहीं कर रहा है, बुज़ुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो इस हवाले से नहीं, ये बच्चों को चाहिए कि अपनी सोच की इस्लाह करें। बिलफर्ज फिर भी अगर वाकई उनके वालिद साहब की ऐसी कंडीशन हो गई है, ऐसी उम्र हो गई है कि वो बेचारे बोलना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है, अगर ऐसी कंडीशन हो गई है तो उसमें भी बच्चों को चाहिए कि वालिद साहब के साथ हुस्न सलूक करें और बिल्कुल हुस्न अखलाक के मुताबिक चलें। और बच्चे औलाद ये याद करें कि जब ये छोटे थे तो उस वक्त इनके वालिद इन पर किस तरह शफकत करते थे, इनको किस तरह उंगली पकड़ के चलाते थे, इनको किस तरह पत्थरों से बचाते थे, किस तरह इनको रेत खाने से बचाते थे, किस तरह मट्टी खाने से बचाते थे, किस तरह इनको खाना खिलाते थे, किस तरह इनके लिए कमा कमा कर लाते थे। तो बच्चों को चाहिए कि ये चीज़ें जहन में लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ अत्तारी है और मैं डॉक्टर मजलिस से हूँ और हैदराबाद से ताल्लुक़ है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आपकी बारगाह में 2 सवाल अर्ज़ हैं। पहला सवाल तो ये है कि जैसे हमारे हॉस्पिटल में फार्मा वाले आते हैं और उनकी प्रोडक्ट लॉन्च होती है या अपनी प्रोडक्ट के हवाले से वो हमें लेक्चर देते हैं, तो हम सारे डॉक्टर्स वहाँ पे शिरकत करते हैं। तो अब वो किसी न किसी डिज़ीज़ के हवाले से पहले वो उनका तारुफ होता है, जैसे हमारी बीमारी है, नमूनिया है या उल्टी है, मोशन है, उस हवाले से पहले कोई टॉपिक सिलेक्ट होता है उनका, और फिर उस हवाले से वो अपनी प्रोडक्ट की एडवांटेज बताते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का ये फ़ायदा है, आप इस बीमारी में ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। फिर आखिर में जो होता है उनकी तरफ से कोई ना कोई खाने पीने का इंतज़ाम होता है। तो क्या हम वहाँ पे शिरकत करके उनका लेक्चर तो हम सुनते हैं, खाने पीने के हवाले से जो अरेंजमेंट करते हैं वो हम खाना खाएं तो वो हमारे लिए जायज़ होगा कि नहीं? देखिए, ये तो इसमें ये है ना कि ये अपने प्रोडक्ट की तशहीर चाहते हैं और आपको तारुफ कराते हैं। इसमें तो अगर वो खाना वगैरह खिलाते हैं इसमें तो कोई हरज नहीं है। जी, इनका खाना जायज़ है। जज़ाकल्लाह। अलबत्ता अगर वो ये कहते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट लिख कर दें, आप हमारी दवा लिख कर दें नुस्खे में, अपने नुस्खे में, अब हमारे लैब का टेस्ट लिख कर दें, अब हम आपको ये चीज़ें देंगे, अब हम आपको एसी लगा देंगे, पेन देंगे, तो फलां चीज़ देंगे, फलां चीज़ देंगे, तो ये नाजायज़ है। अच्छा, वो वैसे फोर्स नहीं करते, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट के हवाले से कहते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स को लिखें, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ वो उनकी नीयत तो ज़ाहिर है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बज़ाहिर वो फोर्स नहीं करते। अगर लिखने से क्या वो इनाम वगैरह देते हैं? नहीं। हाँ, तो बस फिर तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन कभी कभार वो आते हैं तो गिफ्टिंग वगैरह लेके आ जाते हैं, पेन है, टिश्यू पेपर है या कोई पानी का गिलास का कप होता है, और उनका इरादा क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन वो आके प्रेजेंटेशन यही देते हैं कि डॉक्टर साहब ये प्रोडक्ट आप लिखें। फिर वो उनका विज़िट होता रहता है हम लोगों के पास, और बज़ाहिर तो उनकी नीयत होती है कि हम वो लिखें। ज़रा कारोबार चलाना है। जी, तो नीयत के तो ज़ाहिर है सराहत है। खैर, इसमें तो यही है ना कि इसमें तो जायज़ हो रही है, जो टिश्यू और ये गिलास उसमें भी ज़रा प्रोडक्ट का नाम होता है। जी। तो इसमें तो ये बाजार तो कोई कंपनी की तशहीर के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो अगर वो कहीं होटल वगैरह होती है, मुख्तलिफ बैंक्वेट्स होते हैं, वहाँ पे वो कुछ डॉक्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई आप लोग आएँ और हम आपको जो है डिनर कराते हैं, और उस डिनर पे वो जो है उनका 8 डॉक्टर या 10 डॉक्टर बैठे होते हैं, तो उसमें वो उसी प्रोडक्ट के हवाले से जिक्र करते हैं और फिर उनका वो लंच का या खाने का इंतज़ाम होता है। वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। जी। इसमें तो कोई हर्ज नहीं। मेरा सवाल है कि अगर किसी इंसान की 10 साल की नमाज क़ज़ा है, उसमें अगर 2 महीने की उसकी सफ़र की क़ज़ा है, तो वो मकामी नमाज़ों के मुताबिक नॉर्मली ये अदा करेगा या सफ़र की जो तरीक़ेकार होता है उसके मुताबिक अदा करेगा? जो नमाज सफ़र में क़ज़ा हुई ना, अब उसकी जो क़ज़ा करेगा वो क़सर ही क़ज़ा करेगा। क़ज़ा में भी अब वो 2 रकत ही पड़ेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। वाहियाकुम। इसी तरह अगर कोई बंदा सफ़र में है और घर में जो नमाज छोड़ी,
जो मुकीम था वो नमाज छोड़ी, तो वो सफ़र में भी अगर कज़ा अगर कर रहे घर वाली नमाज की कज़ा, इकामत वाली कज़ा, तो वो 4 रकात ही पड़ेगा सफ़र में। ये हमारे स्पेशल इस्लामी भाई हैं, सलाम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद से आया हूँ 3 दिन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए, बापा का दीदार हुआ, बहुत खुशी हासिल हुई। अगर 2 शख्स लड़ाई कर रहे हों तो उनको छुड़ाने का फ़ायदा क्या है? 2 मुसलमान जब आपस में लड़ रहे हों तो इनको ज़ाहिर है कि इनकी लड़ाई ख़त्म कराना भी सवाब है, सवाब का काम है। अपने मुसलमान भाई के साथ ये खैर खाई भी है ना। अच्छा, और हमें अपने हर मुसलमान भाई के साथ खैर खाई करते रहना चाहिए। जानशीन अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में अर्ज है कि जो इंसान को वसवसा आता है, नमाज के दौरान आता है, कोई नेकी का काम करते हैं, वसवसात ऐसे आते हैं जो बयान से बाहर होते हैं, तो उसका क्या करना चाहिए? शैतान जो ना पहले ये कोशिश करता है कि ईमान पर डाका मारे जी, ईमानियत के हवाले से ये वसाविस डालता है। अच्छा, अब जब ये इसमें कामयाब नहीं होता तो फिर ये इबादत पर आता है, अब ये बंदे को उसमें उलझाता है, तो इसने तो बंदे को उलझाना है। अब होता ये कि बाज़ वक़्त बंदा क़िराअत में उलझ जाता है, बाज़ वक़्त ये कि मखारिज में उलझ जाता है कि वो दोहराता ही रहता है एक ही हर्फ या एक ही कलिमा। अब उसमें बंदे को चाहिए कि जब उसने किसी आशिक रसूल कारी को सुना दिए, अपनी नमाज उसने चेक करा दिए, क़िराअत वगैरह सब सुना दिए, तो अब ये उसमें उलझे नहीं। बाज़ुकात तो ये है कि बंदे के दिल में ऐसे ऐसे ख़यालात आते हैं अल्लाह के बारे में, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के बारे में, यानी ऐसे ख़यालात के जो बंदा ज़बान पर नहीं ला सकता। जैसे कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारे दिल में इस तरह के ख़यालात वगैरह इस तरह के वसाविस आते हैं कि जिन्हें हम मुंह पे लाना, यानी अंगारा मुंह में डालने, इससे जो ना वो ज़्यादा बुरा समझते हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु का जो मफ़हूम में अर्ज़ कर रहा हूँ ये कि यही तो ईमान है। तो ये कि बंदा इस तरफ तवज्जो ना दे। चोर वहीं आता है जहाँ माल होता है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। कोई भी ख्याल है, कोई भी वसवसा है, तवज्जो नहीं देनी। इस वसवसे का सबसे बेहतरीन इलाज तवज्जो ना देना, नो लिफ्ट। जैसे मिसाल के तौर पे बंदा नमाज पढ़ रहा है, अब इसने किसी को चेक करा दिया, सब कुछ ओके है, अब उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मैंने जो नमाज पढ़ी ना वो सही नहीं पढ़ी। ये जब ख्याल है ना तो बंदा इसका यूं कर ले, शैतान को ये जवाब दे कि मेरा और मेरे रब का मैटर है कि नमाज मैंने सही पढ़ी या गलत, तू कौन होता है मुझे बताने वाला। ये चंद बार इस तरह कह देगा ना तो वो फिर स्टेज से हट जाएगा, ये वसवसा फिर नहीं आएगा। ताजरान का मदनी काफ़िला भी आया हुआ है, तो ताजर हजरात जो हाफिज़ नहीं हैं, आलम नहीं हैं, वो कैसे दावत सलामी के साथ जो है तामन कर सकते हैं ताकि आलम दीन बन जाएं या हाफिज़ कुरान बने? इसके हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। कराची में तो कई इस्लामी भाई हैं, यानी कई ताजर इस्लामी भाई हैं कि जिन्होंने जो है वो शरीयत कोर्स किया हुआ है। बाज़ जो है वो जुज़ वक्ती जामिअतुल मदीना में पढ़ भी रहे हैं और बाज़ जो है वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यही दरस निज़ामी कर रहे हैं। तो ताजिर हो या गैर ताजिर हो, सबको उसके हस्बे ज़रूरत मसाइल जानना ज़रूरी है। जी, अगर मुलाजिम है, नौकरी करता है, तो उसके मुताबिक, ताजिर को ताजिर के मुताबिक। अब ताजिर किस चीज़ का कारोबार कर रहा है, किस चीज़ का काम कर रहा है, तो उसके मुताबिक उसे मसाइल जानना ज़रूरी है। तावीज़ गले में हो, इस्तंजा खाना जा सकते हैं? जी हाँ, जा सकते हैं, चूँकि तावीज़ जो है वो चमड़े वगैरह में लिपटा हुआ होता है। जानशीने मेरे अल्लाह सुन्नत की बारगाह में मेरे 2 सवालात हैं। एक तो मैंने मदनी मंशूरा में मैंने पढ़ा है कि जन्नत में कुछ ऐसे बाला खाने हैं कि जिनका अंदर बाहर से और बाहर अंदर से नजर आता है। ये उनके लिए हैं जो नरम गुफ्तगू करते हैं, खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते हैं और मतवातर रोजे रखते हैं। पूछना ये है, ये मतवातर रोजे से क्या मुराद है? याम बैद के या पीर शरीफ और जुमेरात के, या मतवातर जो 5 ममनू हैं उसके अलावा पूरा साला सारा खाना? मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह
جو ہے وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وتابع الصیام یعنی متواتر روزے رکھے. اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی ہمیشہ روزے رکھے سوا ان 5 دنوں کے جن میں روزہ حرام ہے. بعض نے یہ فرمایا کہ اس کے معنی ہے ہر مہینے میں مسلسل 3 روزے رکھے, جیسے ایام 20 ہو گئے. اب ایام 20 کی قید نہیں ہے, مسلسل 3 1 2 3 یعنی یکم یعنی پہلی تاریخ, دوسری تاریخ, تیسری تاریخ بھی رکھ سکتا ہے, مسلسل 3 روزے رکھے. ٹھیک ہو گیا تو شکریہ, جزاک اللہ. دانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, ایک ہی قبر تھی تو جانتے ہوئے اس قبر میں دوسرے مردے کو بھی دفنا دیا, ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ تو ناجائز ہے کہ ایک قبر میں دفن کرنا دوسرے تو جائز نہیں ہے, تو ایسے کھولنا بھی جائز نہیں ہے جی بلا ضرورت شرعی. جانشین امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, ایک جگہ نا میت کو غسل دینے کے لیے گیا تو کچھ اسلامی بھائی بھی میرے ساتھ تھے, تو جو جنازے کا وقت تھا وہ عشاء کے بعد تھا, تو ہم عشاء سے پہلے میت کو غسل دینے کے لیے گئے, تو جو اہل خانہ تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نا عشاء کی نماز کے بعد غسل دیجئے گا, اس سے جو میت کا ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ سننے میں آیا, تو آپ سے عرض ہے کہ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دے کہ آپ میت کا غسل ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, میت تو مکلف ہی نہیں ہے, وضو تو مکلف کا ٹوٹتا ہے, نابالغ کا بھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو خیر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کچھ بھی, چاہے 12 گھنٹے غسل دینے کے بعد بھی جو ہے نا وہ ناش پڑی ہوئی ہو, کوئی حرج نہیں ہے. یوں حرج نہیں ہے ان مانو کر کہ وضو ٹوٹ جائے گا, غسل ٹوٹ جائے گا. میرے عرض ہے کہ یہ غیر مسلم کے کپڑے, مطلب غیر مسلم کے سلے ہوئے کپڑے مسلمان کے لیے پہننا کیسا جائز ہے؟ پہن سکتے ہیں, نماز وغیرہ ہو جائے گی؟ جی ہاں, نماز وغیرہ ہو جائے گی, مگر یہ کہ ہمیں اپنے بھائیوں سے ہی سلوانا چاہیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تقریباً 6 ماہ کے یا 1 سال کا یا 2 سال کا, ان کو والدین کے پوچھے بغیر ان کو بیعت کروا سکتے ہیں؟ جی نہیں, بچہ جب تک نابالغ ہے, 2 سال کا ہو یا 2 ماہ کا ہو یا 12 سال کا ہو یا 13 سال کا, جب تک نابالغ ہے تو اس کے والد یا والد نہ ہو تو سرپرست کی اجازت کے بغیر وہ مرید نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ خیر. وإیاکم. حضور سوال یہ تھا کہ اسلام بھائی دوسرے شہروں سے عموماً آتے ہیں تو پانی کی بوتلیں وغیرہ واپسی میں بھر کے یہاں سے لے کے جاتے ہیں کہ ٹرین میں مثلاً کام آئیں گی وہاں پہ, تو کیا یہاں سے بوتلیں بھر کے ساتھ لے جانا درست ہے ان کا؟ اس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں جو 20-25 روپے والی, اس کو بھر کے یہاں پہ ہی فضان مدینہ بھی استعمال کرتے ہیں, اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا. اور روزے کی حالت میں اگر وضو کا پانی آنکھوں میں جان بوجھ کر ڈالا تو اس سے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہاں سے پانی بھر کے لے جانا یہ تو جائز نہیں ہے. اچھا, پانی بھرا اور یہیں استعمال کرنا یہ جائز ہے, اور یہاں کے لیے بھر بھی سکتے ہیں کہ بار بار کون جائے, تو یہ تو جائز ہے, پر لے کے نہیں جا سکتے. اور دوسرا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر آنکھوں میں پانی ڈالا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جزاک اللہ خیر, بہت خوش. وإیاکم. حضور آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بچے کی اسلامی تربیت کب سے شروع کی جائے اور کیسے کی جائے؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض فنکشنوں کے موقع پر, شادی بیاہ یا دیگر تقریبات کے موقع پر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, اس پر جو ہے نا والدین ان کے اپریشیٹ کرتے ہیں. ایون کہ کچھ اور دیگر افراد بھی جب دیکھتے ہیں, بجائے ان کو منع کرنے کے وہ ان کو اور زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں بچے جو نا یہ تو ابھی تو نابالغ ہیں, ان کا یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, لکھا نہیں جائے گا شرعن. اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. مگر ہمیں چاہیے کہ بچپن ہی سے ان کو ایسا لباس پہنائیں تاکہ بڑے ہو کر ان کو تبدیلی میں آزمائش نہ ہو, ان کو سمجھ جائے. تو بچپن ہی سے جب سے یہ سمجھدار ہونا شروع ہو نا, تب سے ہی ان کی تربیت شروع کر دی جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات جو نا یعنی عموماً جو دیکھا جاتا ہے, اور مذہبی لوگوں کی بچیوں کے میں نے دیکھے ہیں کپڑے وغیرہ کہ بالکل جو نا اتنے اتنے ہوتے ہیں, تو یوں بال یہاں لٹک رہے ہوتے ہیں اتنے اتنے,
اور بالکل یہاں پہ بھی جو ہے نا یہ بالکل چست پاجامے ہوتے ہیں، بالکل چمٹے ہوئے، اور پھر قمیض بھی اتنی چھوٹی چھوٹی. تو ابھی سے جب ان کو یہ لباس پہنائیں گے تو پھر ان کی تو عادت بن جائے گی. پھر جب بڑی ہوں گی اور آپ کہیں گے کہ بیٹا یہ نہیں یہ پہننا ہے، یہ نہیں یہ پہننا ہے، اب اس کے لیے ہوگی آزمائش، پھر وہ کرے گی بحث، پھر باپ بولے گا بدتمیز یہ نہیں یہ پہننا ہے. تو اب اس کے دل میں جو نا یہ پھر جب اس کو موقع ملے گا تو یہ پھر نہیں مانتی بعض بچیاں. تو بچپن ہی سے ان کو سنت کے مطابق لباس پہنایا جائے. مردوں کے لیے جو ہے نا کہ آدھی پنڈی تک، آدھی پنڈی سے نیچے آدھی پنڈی، تو عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ آدھی پنڈی سے نیچے قمیض ہو، لباس ہو. اگر اب بدقسمتی ہے کہ پہلے مردوں کی قمیض چھوٹی ہوئی، اب عورتوں کی قمیض بھی چھوٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ عافیت دے. آمین. مدثر اطہری عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا تیل مبارک استعمال کیا کرتے تھے؟ زیتون اور کیورے کے تیل کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا ہے. کسی بھی شادی پر جائیں تو وہاں پہ گانے باجے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو ہم وہاں پہ بیٹھیں یا وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ضمیر کیا کہتا ہے؟ دل تو کہتا ہے کہ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. بس جانا ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے جانے کی نوبت ہے. جب پتہ ہے کہ گانے وغیرہ بجیں گے تو نہیں جائیں، بلکہ ظاہر نصیب کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی چلتی ہے کہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے، یعنی میزبان کے نہیں یار یہ تو آنا چاہیے کہ ہمارے خاندان کا ایسا فرد ہے، وہ پہلے سے اطلاع کر دے کہ بھائی گانے وغیرہ نہیں ہونے چاہیے، میں آؤں گا اس صورت میں کہ گانے وغیرہ بند ہو، یہ نہیں ہونے چاہیے. تو اس کو تو جانا چاہیے، شروع سے لے کر آخر تک بیٹھنا چاہیے، تاکہ اس کی موجودگی کی وجہ سے گانے وغیرہ بند رہیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا اس کو. جی جزاک اللہ. ورنہ پھر نہ جائے، ورنہ پھر یہ کہ گیا اور گانے وغیرہ بند ہو گئے تب تک بیٹھا رہے، جیسے ہی گانے وغیرہ شروع ہو تو اٹھ جائیں. ہمارے ساتھ ایک بار ہوا تھا کہ غالباً حاجی امین بھی تھے، نگران شورا ہم لوگ سب کہتے، کسی ذمہ دار کے یہاں شادی تھی، تو ان کے برابر میں ان کے کسی رشتہ دار کی بھی شادی تھی، تو وہاں جو نا یہ گانے باجے وغیرہ شروع ہو گئے تو ہم فوری نکل گئے. آئے ہوا نا. اسی طرح ایک جگہ میں اور نگران شورا ہم دونوں گئے تو ہمیں وہاں پتہ چلا کہ یہاں جو نا وہ مخلوط نظام ہے، وہ ہمارے پڑوسی تھے، وہ تو ہمیں گیٹ پہ پتہ چلا کہ گیٹ سے ہمیں پتہ چلا تو یہ نظام ہے، تو ہم فوری نکل آئے. یعنی ایسا نہیں کہ بندہ چلا گیا تو نہیں، اب چلا گیا تو نہیں، اب وہاں بیٹھے ہی نہیں، لوٹ آئے. یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ کے لیے ایسا ہو کہ نہیں یار جب ہم لوگ جا سکتے ہیں تو آپ بھی جا سکتے ہیں. جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ایک پیر صاحب کا مرید ہوا جو جامع شرائط پیر تھے، اب اس کی زندگی میں پیر صاحب کا وصال ہو گیا، تو کیا وہ کسی دوسرے پیر صاحب کا مرید ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح طالب کیا دیگر پیران عظام کا جو ہوتا ہے وہ نسبت کے لیے ان کا نام بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسے اتاری، قادری یا کسی اور سلسلے میں مرید ہوتا ہے؟ جی ہاں، طالب تو ہو سکتا ہے، ان کی زندگی میں بھی طالب ہو سکتا ہے. اور دوسرا ہے کہ پیر صاحب کے انتقال ہونے کے بعد بھی جامع شرائط اگر پیر ہیں، ان کے انتقال کے بعد بھی جو ہے وہ اس سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بیعت نہیں ٹوٹتی. ایک اگر وضاحت ہو جائے کہ ہر اتاری جو ہے وہ قادری اور رضوی بھی تو ہوتا ہی ہے نا؟ ہاں، ہر اتاری قادری بھی ہے، رضوی بھی ہے، برکاتی بھی ہے. یہ لکھیں سب تو محمدی بھی ہے، حنفی بھی ہے، اکثر حنفی ہیں، حسینی بھی ہیں، یوں حسینی نہیں، وہ پھر جنیدی بھی ہیں، شبلی بھی ہیں. یہ پورا صفحہ چاہیے پھر. اتاری کہیں گے تو اتاری میں سب آ گیا، سبحان اللہ. سنی ہونا بھی آ گیا، مسلمان ہونا بھی آ گیا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اگر کسی کو اصلاح کر رہے ہیں تو اس میں بھی بعض اوقات ایسے جملے ہوتے ہیں جو اسے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کسی کی اصلاح کریں تو کس طرح کریں؟ اس میں آپ کو نرمی اختیار کرنی پڑے گی. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بعض اوقات بندہ پریشر میں آ کے مان تو جاتا ہے مگر وہ دل سے نہیں مانتا، بس سامنے مان. جیسے بڑا آدمی ہے یا باپ ہے اور اب جو وہ بیٹے نے کوئی ایسی غلطی کر دی، اب باپ اس کو جھاڑ دے گا. اب بیٹے کو پتہ نہیں کہ باپ نے مجھے جھاڑا کیوں ہے، یہ نہیں پتا، تو اس کو رک تو جائے گا.
تو اب یہ بھی ظاہر وقتی طور پہ مانے گا. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ بیٹے کو پتہ چل گیا میں نے غلط کام کیا ہے اور میرے باپ نے مجھے اس پہ جھاڑا ہے, آپ نے سمجھایا نہیں, جھاڑا خالی. تو اب یہ غلطی تو مان رہا ہے, مگر اب بھی جو نا وہ نفس و شیطان اسے بہکائیں گے, ورغلائیں گے, اور ضد یہ آڑے آئے گی. تو اس میں بھی وہ وقتی طور پہ رک جائے گا, مگر پھر سر اٹھا سکتا ہے. اور ایک عام شخص ہے تو اس کو بھی اگر آپ جھاڑیں گے تو وہ مانے گا نہیں, اگر مان بھی لے گا تو وقتی طور پہ وہ رک جائے گا. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اگر سامنے والے کو آپ نے ذلیل کیا تو اس میں بھی اب ہے یہ کہ اس نے غلطی اس نے کی, ٹھیک ہے, اس کی غلطی ہے. اب آپ نے اس کو اس طرح سمجھایا کہ اس کی غلطی سے ڈبل غلطی تو آپ نے کر لی, کہ اس کو اتنا ذلیل کر لیا کہ آپ شرعاً مجرم ہو گئے. یہ پھر ایک تو یہ کہ وہ مانے گا نہیں, وہ ڈٹ جائے گا اپنی غلطی پر, چونکہ اب ضد آڑے آئے گی. اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ اچھا کام کرنے گئے تھے مگر مزید آپ پھنس گئے. تو لہذا جس کو بھی سمجھانا ہو نرمی کے ساتھ, ہے فلاح و کام رانی نرمیو آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اچھا, مزید یہ کہ سمجھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ اب جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کوئی غلطی کی یا کوئی غلط کام کرنے لگا ہے یا غلط کام کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ اس کو یوں بھی سمجھا سکتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو بھی اب شامل کریں کہ ہم اگر یہ نہ کریں تو کیسا, ہم اگر اس کے بجائے یوں کر لیں تو کیسا. یہ جو بھی تنظیمی ذمہ داران ہیں سب کے لیے کہ اگر ہمارا اسلامی بھائی کوئی تنظیمی کوئی غلطی کر رہا ہو, اب آپ چاہتے ہیں کہ اسے سمجھائیں, تو اس میں یوں اگر کر لیں گے نا اپنے آپ کو بھی شامل کریں گے, یار ہم اگر یوں نہیں یوں کر لیں, تو اب جو یہ بات تو آپ نے جو کی وہ درست کی ہے. اچھا, اب اس کے لیے جو نا بات وہ ہلکی ہو جائے گی اور اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ اس کی ضلالت نہیں ہوئی اس میں, تو یوں اپنا کام بھی چلتا رہے گا. ہم مزارات پر جاتے ہیں تو کوئی ایسا وظیفہ عطا فرمائیں کہ دوبارہ وہاں جلدی حاضری نصیب ہو. اس میں یہ ہے کہ کسی بھی مقدس جگہ پہ اگر آپ دوبارہ جانا چاہتے ہیں تو ایک آیت کریمہ ہے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اس کے بارے میں یہ ہے کہ بندہ شہادت کی انگلی سے وہیں کسی دیوار پہ لکھ دے. اب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ وہاں لازمی آئے گا. اور آپ کا سوال یہ کہ جلدی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. یہ بھی طریقہ ہے بار بار حاضری کا کہ ان صاحب مزار کو ایصال ثواب کیا جائے. حضور سوال یہ ہے کہ مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہ رہا ہے اور امام کی 4 رکعتیں گزر گئی ہیں, قادہ اخیرہ میں داخل ہوا, اب وہ 4 رکعتیں ادا کرے گا یا 2 ادا کرے گا؟ اسی طرح اگر امام قادہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا ہے اور تقریباً اس کی نماز مکمل ہونے والی ہے, اس وقت ملا اور امام نے سلام پھیر دیا جبکہ مقتدی کی تشہد پوری نہیں ہوئی, التحیات پوری نہیں ہوئی, تو کیا وہ پوری کر کے اٹھے گا یا فوراً اٹھ جائے گا؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ مسافر جو ہے وہ مقیم امام کے پیچھے قاعدہ آخرہ میں شامل ہوا جی سلام پھیرنے سے پہلے جی. اب اس کا حکم ہے مسبوق والا. مسبوق یعنی اب اسی امام کے سمجھے کہ جتنی رکعت امام نے پڑھی ہے نا اتنی ہی رکعتیں یہ پڑھے گا, یہ 4 رکعت ہی پوری کرے گا, التحیات پوری کرے گا, اور اب جو ہے یہ کھڑا ہوگا اور ثنا پڑھے گا, اور پھر جو اپنے نا جس طرح پہلی 2 رکعتوں میں قرات اور سب کرے گا, اور دوسری 2 رکعتوں میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار خاموش کھڑا رہے گا, 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے گا. یہ پوری مقیم ہی کی طرح پڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.